ہے اور پس منظر سامنے آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا الزام جو انہوں نے ہمارے خلاف ان بچوں کے ذہنوں میں زہر کی طرح گھولا ہوا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو حسینی ہیں، یہ جو شیعہ ہیں، یہ جو مومن ہیں، جو بھی الفاظ آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور آج ان کا یہ سارا عمل اتنا گہرا اور پختہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں کو اتنا آپ کے خلاف بھر دیتے ہیں کہ وہ 100% یقین کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے یہی 100% سچ ہے، اور اس میں کوئی شک ان کو نہیں ہوتا۔ اب ادھر سے ہماری طرف سے اگر اس امر کا دفاع نہ کیا جائے اور اس نقطے کو روشن نہ کیا جائے کہ ہم اللہ کے اس کلام قرآن مجید کے متعلق کیا ایمان رکھتے ہیں اور جو چیزیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں وہ کتنا جھوٹ ہیں، تو میرے دوستو فقط ہمارے ماتم کرنے سے تو اس جھوٹ کا علاج نہیں ہوتا، فقط ہمارے نوحے پڑھنے سے تو اس کس بیانی کا علاج نہیں ہوتا۔ ہماری مجلسوں کا یہ فرض ہے کہ ہم بھی ممبر سے آپ تک یہ پیغام پہنچائیں اور آپ بھی اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں اور اتنا زیادہ ابھاریں کہ پھر اس کے بعد جیسے امام حسین کی حقانیت کو آپ نے ان کے سامنے روشن کر دیا ہے اور اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو ہم اسی طرح اتنا واضح کریں اس بات کو کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارے ہاں بھی قرآن مجید کو اسی طرح اہمیت حاصل ہے جس طرح کہ ان کو حاصل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر مقرر، ہمارا ہر خطیب، ہمارا ہر بیان کرنے والا اپنی گفتگو کو ہمیشہ قرآن مجید کی آیات سے مربوط کرتا ہے، اور اس کا عنوان کلام ہمیشہ ہی قرآن مجید کی آیت کریمہ ہوتی ہے، اور اسی کے ماحول میں وہ گفتگو کرتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ پروپیگنڈا ادھر سے بہت زیادہ ہے اور آپ کے خلاف اس چیز کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، لہذا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے دیگر تمام وسائل کو استعمال کر کے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ سب کا فریضہ ہے کہ جب آپ جلوس عزاداری امام حسین نکالیں تو اس جلوس میں بھی کہ جو بہترین ذریعہ تبلیغ ہے، اس سے بہتر اور مؤثر ذریعہ تبلیغ ہمارے پاس اور شاید کوئی نہ ہو، اس مؤثر تبلیغ نے جس طرح کے یزید کو ملعون منوا لیا ہے۔ کیا خیال ہے، یزید کی بیعت ہوئی تھی یا نہیں؟ ویسے ہوئی تھی یا نہیں؟ بیعت ہوئی تھی؟ کتنے فیصد اس دور کے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تھی؟ اگر اس زمانے کے دور کے مسلمان 1 کروڑ ہوں، اگر بہت لمبی چوڑی حکومت ہو گئی تھی، آج جس کے پتہ نہیں 20 ممالک ہیں، ان 20 ممالک کا اس زمانے میں 1 ملک تھا، چلو آبادی اس ریشو کے مطابق نہ تھی، اس دور کے مطابق جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت کہتی ہے کہ میدان غدیر میں 1,20,000 حاجی موجود تھے۔ میدان غدیر جو رسول اکرم کے اپنے دور کا ہے نا، حضرت کی اپنی زندگی میں ہے، حضرت خود اس کے خطیب ہیں، تو اس وقت مجمع جو اس خطبہ غدیر کو سن رہا تھا اس کی تعداد روایات کے مطابق 1,20,000 بھی بیان کی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں اس وقت فقط حاجی جو حج کر کے غدیر آئے تھے وہ 1,20,000 تھے، جو حج میں سے وہیں سے کہیں اور طرف چلے گئے تھے وہ تو نہیں آئے تھے ادھر، اور کیا سارے مسلمان حج کو آئے ہوئے تھے؟ واضح ہے کہ کثیر تعداد حج پہ نہیں گئی تھی، ایک خاص نمائندہ لوگ وہاں حج پہ آئے تھے۔ تو 1,20,000 اگر رسول کے زمانے میں حاجی موجود تھے تو اس زمانے میں کل مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور پھر بڑھتے 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 50 سال بعد
مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جب 60 ہجری میں یزید برسر اقتدار آ رہا ہے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد اگر 1 کروڑ بھی مانی جائے تو فرمائیے 1 کروڑ میں سے کتنے مسلمان تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا اور کتنے تھے جنہوں نے کر لی تھی؟ تو اگر میں کہوں کہ 99% نے کر لی تھی تو بات غلط نہیں ہوگی، اس لیے کہ کتنے تھے جو میدان کربلا میں آئے؟ اور جب یہ صورتحال تھی کہ 98% کہہ دو یا 99% کہہ دو مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تھی، یہ بیعت دم درود اور پھل تعویذ کی بیعت تھی۔ ایک بیعت آج کل بھی ہوتی ہے، آج کل بھی ایک بیعت ہوتی ہے نا، پیروں کی بیعت، گدی نشینوں کی بیعت، یہ بیعت فلانا فلانے کی بیعت اور فلانا فلانی گدی کی بیعت، یہ سلسلہ بھی ہے۔ وہ بیعت کس معنی میں ہوتی ہے؟ اس معنی میں جس معنی میں رسول اکرم کی بیعت ہوئی تھی۔ اب اس زمانے میں جو بیعت کا مفہوم چل رہا تھا وہ تو وہی تھا کہ جس کا آغاز رسول اکرم سے ہوا تھا، کہ سب سے پہلے لوگوں نے رسول اکرم کی بیعت کی، اور رسول اکرم کی بیعت کا مفہوم یہ تھا کہ ہم نے اپنا سب کچھ آپ کے نام پہ بیچ دیا، اب جو آپ کہیں گے ہماری جان پہ بھی وہی کچھ چلے گا، ہمارے مال پہ بھی وہی کچھ حکم چلے گا، ہماری اولاد پہ بھی وہ کچھ چلے گا، ہم آپ پر سب کچھ نثار کریں گے، ہماری کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے آپ کا ہے۔ یہی وہ مفہوم تھا جو رسول اکرم نے میدان غدیر میں دہروایا تھا جب کہا تھا الست اولی بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تم سے بھی زیادہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ سوال آج آپ سے نبی اکرم کریں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی، یا میں اس کو یوں تعبیر کروں، آپ غدیر میں تھے، آواز بلند صلوات پڑھیں، نہج البلاغہ کے ایک واقعے کے سہارے سے اس نقطے کو آپ کے سامنے روشن کرنا چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں ایک واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ صفین میں ایک سپاہی نے ایک سوال کیا جو مولا کا اپنا سپاہی تھا، آپ کے اپنے لشکر کا سپاہی، اس نے مولا سے سوال کیا کہ مولا مجھے یہ فرمائیے کہ میرا ایک بھائی ہے، ہم 2 بھائی ہیں، ہم دونوں آپ کے لشکر کے سپاہی بن کر آپ کے دشمن سے لڑنے کے لیے آمادہ تھے۔ جس دن سفر کرنا تھا، ہم نے آنا تھا، اس دن میرے بھائی کو کوئی مجبوری لاحق ہو گئی، وہ میرے ہم سفر نہ ہو سکا اور میں سفر کر کے آپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اب میں آپ کا سپاہی بن کر آپ کے دشمن سے برسر پیکار ہوں، لیکن میرا بھائی شامل نہیں ہو سکا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیے میرے اس بھائی کے متعلق آپ کا نظریہ کیا ہے جو نہیں آ سکا؟ اس نے یہ سوال کیا۔ مولا امیر المومنین نے جلدی جواب دینے کی بجائے اس پہ ایک سوال کر دیا، فرمایا تو مجھے یہ بتا، تیرا وہ بھائی مجھے اس جنگ میں حق پر مانتا ہے؟ تیرا وہ بھائی مجھے اس جنگ میں حق پر تسلیم کرتا ہے؟ اس نے فوراً کہا قبلہ کیوں نہیں، وہ یقیناً آپ کو حق پر تسلیم کرتا ہے، جنگ میں آنا چاہتا تھا، آپ کا سپاہی بن کے آپ کے دشمن سے لڑنا چاہتا تھا، اب مجبوری پیش آ گئی، وہ نہیں آ سکا، حق پر تو آپ کو مانتا ہے۔ جب حضرت نے اس سے یہ اقرار لے لیا کہ وہ بھائی مجھے حق پر مانتا ہے، اب حضرت نے جواب کامل دیا، فرمایا نہ فقط وہ تیرا بھائی بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے باپوں یا دادوں کی صلب میں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں، بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی اس وقت صلبوں میں ہیں۔ جو بھی کوئی جب اس دنیا پہ آئے گا جو مجھے اس جنگ میں حق پر مانتا ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے آج میرے ساتھ ہے۔